الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہمارا نیو ناول سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے حسن و صفاق لڑکے، اور یہ ناول جو ہے ایج ڈفرینس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس کو لکھا ہے سنمی یعقوب نے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کے اس ناول کو۔ سردی ختم ہو گئی تھی لیکن ہلکی ہلکی ٹھنڈ اب بھی تھی۔ صبح کا وقت وہ گھر کی ٹیرس پر رنگ پر ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے برے لمبے لمبے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اس کی سرخ و سفید رنگت سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے اس ہوا کو محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ ہوا بھی اس کی اندر لگی آگ کو نہیں بجھا پا رہی تھی۔ اس کی خوبصورت چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ اس نے اپنی بری آنکھیں کھولی اور سامنے کی طرف دیکھا۔ اس کی بری جل سی آنکھیں بھی اس کی طرح بالکل سرد و سپاٹ تھی۔ اس نے رنگ سے ہاتھ ہٹائے۔ اس وقت کسی نے پیچھے سے اسے پکارا، انمول! تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اماں بھی میں آ رہی تھی نا نیچے، آپ کیوں آ گئی؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا، اگر میں نہیں آتی نا انمول تو تم ابھی تک اپنی پرانی یادوں میں کھوئی ہوتی۔ انہوں نے کہا تو انمول نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ میں وہ سب نہیں بھول سکتی اماں بھی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اماں بھی نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ بھول نہیں سکتی لیکن خوش رہنے کی کوشش تو کر سکتی ہو، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوشش کر رہی ہوں اماں بھی، لیکن نہیں ہو پا رہا مجھ سے، اس نے ٹھنڈ سانس لے کر کہا، اور ہوا اس سے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اچھا آپ نیچے چلو، ناشتہ کر لو، انہوں نے انمول کی گال کو چھو کر کہا اور نیچے چلی گئی۔ اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی سانس لی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اس نے گانا گاتے ہوئے اپنی تیاری کو آخر ٹچ دیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کان آئی۔ اس نے کال اٹھائی، ہیلو فضا، ہاں میں آ رہی ہوں، ہاں بس آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گی۔ اس نے کہتے ہی کال بند کی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے سفید کیپری کے ساتھ ریڈ شرٹ اور سفید دوپٹہ گلے میں لیا ہوا تھا۔ بلیک بال بامشکل کندھے تک آ رہے تھے۔ اس نے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بوندے پہنے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور روم سے نکل گئی۔ خان ہاؤس میں سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ جہانگیر خان نے دانیہ کی غیر موجودگی نوٹ کی۔ بیگم دانیہ کہاں ہے؟ ناشتے پر نہیں آئی، جہانگیر نے اپنی بیوی سے کہا۔ آپ تو جانتے ہیں خان صاحب، وہ ہمیشہ لیٹ ناشتہ کرتی ہے، ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں، مسز جہانگیر نے کہا اور ٹوسٹ پر جیم لگانے لگی۔ ہمیشہ کی طرح گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہوگی، ماہا منہ میں ببرائی، لیکن اس کی آواز اتنی تھی کہ ساتھ میں بیٹھے دانیال نے بخوبی سنی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، انکل سامنے بیٹھے ہیں، دانیال نے اسے گھور کر آہستہ آواز میں کہا تو ماہم نے منہ بنایا۔ دانیہ تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آئی جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، اس نے سب کو سلام کیا۔ سب نے سلام کا جواب دیا سوائے ماہم کے۔ اس نے دانیہ کی تیاری دیکھ کر کڑے کریلے کی طرح منہ بنایا۔ بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جہانگیر نے پیار بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر پوچھا۔ ڈیڈ میں فضا کے ہاں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، دانیہ نے جلدی سے کہا اور جہانگیر خان کی طرف جھکی۔ ڈیڈ ماما نے میرا باہر آنا جانا بند کیا ہوا ہے، پلیز آپ ماما سے کہیں ماما مجھے فضا کے گھر جانے دیں، دانیہ نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن مسز جہانگیر سن چکی تھی۔ جہانگیر خان نے بیٹی کی بات سن کر بیوی کو دیکھا جو ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ بیٹا تمہاری ماما ہمیں گھور رہی ہیں، جہانگیر خان نے آہستہ آواز میں دانیہ سے کہا تو دانیہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور اپنی ماما کو دیکھ رہی تھی۔ ماما پلیز آپ فضا کے گھر تو جانے دینا مجھے، آئی پرومس میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ دانیہ نے آنکھوں کو جفش دیتے ہوئے انہیں منت کی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، آج تمہارے ماموں ممانی احمد اور سمیہ کے ساتھ لندن سے واپس ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تم گھر پہ رہو، میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا بہت کام ہے، مسز جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا تو دانیہ نے آنکھیں گھمائی۔ ماما مجھے کوئی کام وام نہیں کرنا، میں فضا کو بتا چکی ہوں کہ میں ویسے ملنے آ رہی ہوں، دانیہ نے منہ بنا گاڑ کر بولا۔ باتیں کرو لو تم سے، تم بس باتیں ہی کرتی رہنا، کبھی کام نہ کرنا، اب چلو پہلے ناشتہ کرو پھر چلی جانا، انہوں نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہوگی۔ بہت شکریہ ماما، لیکن مجھے ناشتہ نہیں کرنا، اس نے کہتے ہوئے ناگواری سے ماہم کو دیکھا جو ناشتہ کرتے ہوئے اس کی طرف کان لگائے بیٹھی تھی۔ آخر اسے دانیہ کو ڈانٹ کھاتے دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ بیٹا چپ، تمہاری ماما کہہ رہی ہیں تو کر لو ناشتہ، جہانگیر خان نے پیار بھرے لہجے میں دانیہ کو کہا تو وہ منہ سوڑتے ہوئے ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی اور گلاس میں جوس ڈال کے پینے لگی۔ اسے ناشتہ کر دیکھ وہ بھی ناشتہ کرنے لگی۔ ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی، صرف کانٹا چمچ کی آواز آ رہی تھی۔ ڈیڈ آج آپ کی انمول انڈسٹری کی
CSO کے ساتھ میٹنگ ہے نا؟ دانیہ نے جوس کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے جہانگیر خان سے پوچھا۔ جی ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ جہانگیر خان نے سوری نظر سے دانیہ کو دیکھا۔ بس ویسے ہی ڈیڈ۔ دانیہ نے کندھے اچھائے۔ جہانگیر خان نے نیپکن سے ہاتھ اور منہ صاف کیا اور دانیال کی طرف دیکھا۔ دانیال، اپنی آوارہ گردیاں بند کرو اور کچھ اپنے بزنس پر دھیان دو۔ اگر یہی حال رہا نا تم سڑک پہ آ جاؤ گے۔ دن رات آوارہ گردی کرتے رہتے ہو۔ جہانگیر خان نے دانیال کو گور کر کہا اور آفس کے لیے نکل گئے۔ دانیال نے ناگوار نظروں سے جہانگیر خان کی پیٹھ کو دیکھا۔ اب آیا نا مزہ؟ دانیہ نے ون سائڈ مسکراہٹ سے دانیال اور ماہم کو دیکھ کر کہا اور اپنا پرس اٹھائے فضا سے ملنے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ اس کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے فضا کو آدھے گھنٹے کا کہا تھا، لیکن اب 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ مسز جہانگیر بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ انہیں گیسٹ روم کی صفائی کروانی تھی۔ چچی رضیہ نے غصے سے دانیال کو دیکھا۔ تمہارے انکل نے بالکل صحیح کہا ہے۔ کاش میں تمہارے پاپا کا بزنس خود سنبھال لیتی، لیکن تمہارے حوالے نہ کرتی۔ بزنس میں دن بدن لاس ہو رہا ہے اور تمہاری آوارہ گردیاں ختم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے غصے سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ دانیال نے غصے سے منہ ٹیبل پہ مارا اور پیچھے کرسی کو دھکا دے کر باہر نکل گیا اور پورچ میں پور کر اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اسی وقت ماہم بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ دانی، رکو، مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دو پلیز، میں کافی لیٹ ہو گئی ہوں۔ ماہم نے جلدی سے کہا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ دانیال نے اسے گور کر دیکھا اور چپ چاپ گاڑی آگے بڑھا دی۔ انمول تیار ہو کر جلدی سینئر سے اتر آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر 3 لڑکیاں اماں بی کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھیں۔ انمول جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بلیک ٹائٹ جینز کے ساتھ چیسٹ بریک شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، میک اپ سے پاک موسموں سے بھرپور چہرہ۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پہ بے انتہا سنجیدگی اور غصہ تھا۔ آنکھیں لال لگ رہی تھی۔ اماں بھی جو اس سے ناشتے کو پوچھنے والی تھی، اس کو اتنی جلدی میں اور غصے میں دیکھ کر چپ ہو گئی، کیونکہ جب انمول غصے میں ہوتی تھی اس سے بات کرنے کا مطلب اس کے غصے کو ہوا دینا۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ تم دونوں مجھے 5 منٹ میں بیسمنٹ پہ ملو، ارجنٹ۔ اس نے سنجیدگی سے آمنہ اور عائشہ کو کہا۔ بیسمنٹ کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اماں بھی، انمول ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہے؟ ٹھیک سے ہمیں ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا۔ سائمہ نے منہ بسور کر کہا تو عائشہ نے اس سے گورا۔ عائشہ اور آمنہ اٹھ کے جانے لگی۔ مجھے موت سے پہلے کیوں مروانا چاہتی ہو تم دونوں؟ سائمہ نے پراٹھے کا آخری لمکا منہ میں ڈالا اور جلدی سے اٹھ کر ان کے پیچھے بھاگی۔ اور تینوں جب بیسمنٹ میں پہنچی تو ایک بڑی سی ٹیبل کے گرد کرسیاں رکھی تھی اور ایک کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے انتہا غصہ تھا۔ وہ تینوں چپ چاپ جا کر اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئی اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا جو سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سائمہ نے، میں نے تمہیں نہیں بلایا، چلو جاؤ یہاں سے۔ انمول نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ سائمہ ایک نظر آمنہ اور عائشہ کو دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی انمول ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی تو ہے جو میرے کام کے بھی جا رہا ہے، وہ سفیان ملک کو مجھ سے بچا رہا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے لال ہوا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ایون، ہمارے کام کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، تو پھر ایسے کیسے؟ آمنہ نے سنجیدگی سے کہا تو اس سے اپنی لال آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا، اپنا لیپ ٹاپ کو ان کی طرف گھمایا، لیکن لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک لڑکے کی تصویر تھی۔ یہی ہے میرے راستے کا پتھر، اس سے زیر خان لہجے میں کہا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایون؟ عائشہ نے سواری نظروں سے دیکھا۔ اس کی ساری جانکاری نکالو، یہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، سب کچھ پتہ کرو، اس نے سرد و سپاٹ آواز میں کہا۔ اوکے، میں پتہ کر لوں گی، یہ میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، عائشہ نے کہا اور اپنے لیپ ٹاپ کھول کے اس لڑکے کے بارے میں ساری جانکاری نکالنے لگی۔ اوکے، اس کے بارے میں پتہ چلتے ہی ساری انفارمیشن مجھے سیٹ کر دینا، میں آفس جا رہی ہوں، میری میٹنگ ہے، اس نے کہا۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، بیسمنٹ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ سامنے ہی بیسمنٹ میں ایک راستہ تھا جو باہر جاتا تھا اور گاڑی لیے بیسمنٹ سے باہر نکل گئی۔ اماں بی نے سائمہ کو لال چہرے کے ساتھ بیسمنٹ سے نکلتے ہوئے حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا، لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ اماں بی نے پوچھا تو سائمہ نے معصوم شکل بناتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ اماں بی، انمول نے مجھے بیست کر کے بیسمنٹ سے نکال دیا، اس نے کہتے ہی اپنا پرس اٹھایا اور گھر سے باہر جانے لگی۔ اس کی کام میں دخل اندازی نہ کیا کرو سائمہ، تمہارے لیے اچھا ہوگا، اماں بی نے اسے سنجیدگی سے جاتا دیکھ کر کہا۔ سائمہ روکی اور پلٹ کے اماں بی کو دیکھا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اماں بی نے اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھا۔ اپنے گھر جا رہی ہوں، آئندہ یہاں نہیں آؤں گی، سائمہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی بات سن کر اماں بی کندھے اچھائے نوکروں سے ٹیبل صاف کروانے لگی۔ یہ تو روز کا معاملہ تھا سائمہ، ایک دن ایسا کہتی تھی، دوسرے دن یہاں موجود ہوتی تھی۔ اس نے اپنے آفس میں پہنچتے ہی اپنے سیکرٹری کو آفس روم میں بلایا۔ السلام علیکم میم، این نوک کر کے انمول کے آفس میں روم میں داخل ہوئی، اسے سلام کیا
وعلیکم السلام۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور این کی طرف دیکھا۔ مس این، میرا نیو پروجیکٹ جو میں اسجد افریدی کے ساتھ کر رہی ہوں، اس کی ڈاکومنٹس کی فائل لا کے دو مجھے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اوکے میم، میں ابھی لائیں۔ این نے کہا اور آفس روم سے باہر نکل آئے گی۔ انمول اپنے لیپ ٹاپ کھولنے کام کرنے لگی کہ اس کے آدھے گھنٹے بعد میٹنگ تھی۔ 5 منٹ بعد این آفس روم میں آئی تو انمول نے اسے دیکھا، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ مس این، فائل کہاں ہے؟ انمول نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ میم، کسی ورکر سے فائل گم ہو گئی ہے۔ این نے ڈرتے ہوئے نظر جھکاتے ہوئے کہا، واٹ؟ کیا کا مطلب ہے تمہاری کہ فائل گم ہو گئی ہے؟ وہ کوئی کھلونا تھی کیا جو گم ہوگی؟ کس سے گم ہوئی ہے فائل؟ اس نے غصے سے مٹھیاں بیچ کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو این کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ انمول کو غصہ آ گیا تھا تو اب کسی کی بھی ورکر کی خیر نہیں تھی۔ میم، وہ این کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ انمول غصے سے گھبرائی۔ کمپیوٹر میں فائلز ہوں گی، وہاں سے لے آؤ۔ اس نے سر و سپاٹ آواز میں کہا تو این نے تک نکلا۔ سوری میم، کمپیوٹر سے بھی فائل ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، تو کسی ایکسپرٹ کو بلاؤ اور ریکور کرواؤ فائلز۔ اس نے غصے سے کہا۔ این کی طرف دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں لال ڈورے نظر آ رہے تھے جو اس کی بے انتہا غصہ ہونے کی علامت تھی۔ کس نے کی ہے یہ غلطی؟ جلدی بتاؤ اور سچ بولنا ورنہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس کی دھمکی سن این کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے۔ میم، وہ مسٹر ارشد۔ وہ بھی بول رہی تھی کہ انمول مسٹر ارشد کا نام سن کر اپنے آفس سے باہر نکل گئی تو این بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ مسٹر ارشد، کم ہیئر رائٹ ناؤ۔ اس نے غصے سے چہلا کر کہا۔ سب ورکرز کی وجہ سے اپنے کام کرتے رہے، بھول کر بھی کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا، ورنہ ان کی بھی شامل آ جاتی۔ ارشد بھاگتا ہوا آیا اور اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ انمول سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ ارشد صاحب، کتنے عرصے سے آپ یہاں کام کر رہے ہیں؟ اس نے سرد و سپاٹ آواز میں پوچھا تو ڈر سے کانپا۔ میں 5 سالوں سے۔ اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ تو ان 5 سالوں میں کبھی آپ سے کوئی غلطی ہوئی؟ اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی نہیں میم، اس نے جواب دیا۔ تو اب کیسے ہوگی غلطی؟ بتائیں مجھے، بتائیں۔ اس نے چہلا کر کہا تو ڈر سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ غلطی ہوگی میم، معاف کر دیں مجھے، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ کتنے پیسوں میں آپ نے اس فائل کا سودا کیا ہے؟ بتائیں مجھے، انمول نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو اس نے فوراً سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سوری میم، میں پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا، سوری، اس نے گڑگڑا کر کہا تو انمول کو اور غصہ آ گیا۔ آپ کی سوری کی کیا میں چار ڈالوں؟ پتہ بھی ہے کتنے پیسے لگے ہیں میرے اس پروجیکٹ میں؟ 500 کروڑ۔ کبھی دیکھے بھی ہیں آپ نے اتنے پیسے؟ آپ کے باپ دادا نے بھی اتنے پیسے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس نے گراتے ہوئے کہا، غصہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ لی۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں تو میں آپ پر کیس نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کو نوکری سے نکال رہی ہوں۔ اس نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے سرد و سپاٹ آواز میں کہا اور میٹنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جہانگیر خان کب سے میٹنگ روم میں اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی سب نے سکھ کر سانس لی۔ کتنے غصے والی ہے میم، ایک فائل کی وجہ سے مسٹر ارشد کو نوکری سے نکال دیا؟ ایک لڑکی نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے افسردگی سے کہا تو اس نے گور کر دیکھا۔ فائل کے گم ہونے پر میم کا 500 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ اسے نوکری سے نہیں نکالتی تو کیا کرتی؟ اس لڑکی کی بات سن کر اس کا منہ کھل گیا۔ اوہ اچھا، اس لیے میم اتنا غصہ ہوگی؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ تم یہاں نہیں ہو تو میم کو نہیں جانتی، لیکن ہم سب میم کو اچھے سے جانتے ہیں۔ میم کے غصے سے ہم سب بہت ڈرتے ہیں، وہ غصے میں آ کے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ کافی حیران ہوئی۔ تو پھر میم ضرور اپنے شوہر سے لڑ کر آتی ہوں گی۔ اس کے ہاتھ ہلا کر سنجیدہ تک اس نے چھوٹی آنکھیں کر کے اس کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو یار؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، جو لڑکی بہت زیادہ غصہ کرے تو سمجھ جاؤ وہ ضرور شوہر سے لڑ کر آئی ہے۔ اس نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ میم کنواری ہیں یار، وہ میم جتنی لڑکوں سے دور رہتی ہے نا، اس کا اندازہ آفس کے لڑکوں کو دیکھ کر ہی لگاؤ۔ ہمارے آفس میں جو لڑکے ہیں میم کو دیکھتے ہی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوتے ہیں۔ اس نے دوسری لڑکی کو آنکھ دکھا کر کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ او میری بہن، میم لڑکوں سے بہت چڑھتی ہیں، انہیں دیکھ کر میم کو غصہ آتے ہیں تو اس لیے میم لڑکے میم کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں۔ واو امیزنگ، پہلی بار سن رہی ہوں کہ لڑکا ایک لڑکی سے ڈرتے ہیں، اس نے مزے سے کہا۔ ہاں ویسے میم ہیں تو کافی امیزنگ، ان سے لڑکوں کو ڈرتا دیکھ بہت مزہ آتا ہے۔ اس لڑکی نے مزے سے کہا۔ میم نے بھی ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میم شاید کبھی شادی کریں۔ میم لڑکوں سے بہت چڑھتی ہیں تو میم کی شادی ہونا تو بہت مشکل ہے۔ اس لڑکی نے سب بتایا تو اس کے منہ کھل گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، میم تو کتنی خوبصورت اور معصوم دکھتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا اور اپنا کام کرنے لگی۔ میم معصوم دکھتی ہیں، ہے نہیں؟ اگر مسٹر ارشد کی جگہ تم ہوتی نا، تم تو بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ اس نے کمپیوٹر پر انگلی چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو سن کر ہی میم سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے
کرتے ہوئے چھڑچھڑی لی اور ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی اور فضا کی طرف بڑی۔ فضا سامنے ہی ٹیبل بیٹھی اس کے انتظار کر رہی تھی۔ سوری یار، میں لیٹ ہوگی، اس نے فضا سے کہا اور اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر فضا کو دیکھا۔ وہ غصے سے گھور رہی تھی۔ تم ہمیشہ ہی لیٹ ہوتی ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فضا نے تیزی سے کہا تو اس نے منہ بسوڑا۔ یار صرف آدھا گھنٹہ ہی تو لیٹ ہوئی ہوں، دانیہ نے کہا تو فضا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ تم صرف اس کے گردن کیوں نہیں توڑ دیتی؟ ہم ہر وقت لیٹ ہوتی ہو اور کہتی ہو سوری یا صرف 2 گھنٹے ہی تو لیٹ ہوئی ہوں۔ اس نے دانیہ کو گھور کر کہا تو اس نے کندھے اچھائے۔ صرف 2-3 گھنٹے ہی تو لیٹ ہوتی ہوں، کبھی پورا دن تو لیٹ نہیں ہوگی نا، اس نے لاپرواہی سے کہا تو فضا نے پھر سے صرف سننا اپنے انداز سے لاوے کی طرف پھٹنے والے غصے کو بمشکل کنٹرول کیا۔ تمہیں ایک بات کہوں دانیہ، جب تمہاری شادی ہوگی تم ایک دن لیٹ اپنے دولہے کے پاس پہنچے گی اور کہو گی سوری ڈارلنگ میں تو صرف ایک دن ہی لیٹ ہوئی، تو وہ تمہاری صرف سن کر پاکستان ہی چھوڑ کر بھگ جائے گا۔ اس نے کہتے ہی سادہ دانیہ کی نقل بھی اتاری تو دانیہ نے اسے دیکھ کر گھورا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، پاکستان چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے کہا تو فضا نے حیرانگی سے منہ کھول گیا۔ کیا سچ میں احمد ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہے؟ فضا نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب تمہاری شادی قریب ہے، تم بہت جلد گھوڑی چڑھنے والی ہو، فضا نے گانے کے انداز میں گا کر کہا تو اس کی الٹی بات سن دانیہ کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ اور میڈم گھوڑی دولہا چڑھتا ہے دلہن نہیں، اس نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ لیکن کیا فضا ہمیشہ ہر بات کو الٹا بول کر مزہ لینے والی، اس سے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ یار اگر دلہی گھوڑی چڑھے گی نا تو بہت مزہ آئے گا، نیو ٹرینڈ نکلے گا، اس نے دانیہ کو ہانک مار کر کہا تو دانیہ نے اس سے گھورا۔ تو تم مجھے ٹریٹ دینے والی تھی نا، اب کیا باتوں سے میرا پیٹ بھرو گی؟ اس نے فضا کو گھورتے ہوئے کہا تو مسکرانے لگی اور ٹیبل بجا کر ویٹر کو اپنی طرف بلایا۔ وہ آفس سے نکلتے ہی اپنی گاڑی لے کر ایسے ہی سڑک پر نکل گئی۔ اس نے گاڑی سنسان سڑک پر روکی اور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ اس نے بلیک ٹائٹ جینس کے ساتھ بلیک شرٹ پہن رکھی تھی جو بہت چست تھی، جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ بلیک ہیلز پہنے اس میں بھی اس کے سفید پیر دمک رہے تھے۔ براؤن لمبے لمبے بال کھلے ہونے کی صورت میں ہوا سے اڑتے اٹگھٹیاں کر رہے تھے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح۔ گلاب ہونٹ ایک دوسرے میں پوز تھے، خوبصورت جھیل سی براؤن آنکھیں، جبن پر لمبی گھنی پلکیں، سایہ فرشتی اداسی سی ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا میک اپ سے پاک معصومیت سے بھرپور چہرہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتا تھا۔ ہاں یہ انمول کبیر پاشا بلا کی خوبصورتی، جتنی خوبصورت ہے دماغ اس سے زیادہ تیز، شکل سے بہت معصوم دکھتی ہے پر ہے نہیں۔ مسکرانا تو اس پر حرام ہے، زندگی میں غلطی سے بھی کبھی مسکرائی ہو، کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ 27 سال ہے، 5 فٹ قد، انمول انڈسٹری پاکستان کی سب سے بڑی پروڈکٹس کمپنی کی مالک۔ وہ اداسی سی شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، بہت کوشش کے بعد بھی پروجیکٹ فائل ریکور نہیں ہو پائی۔ غصے میں تھی، اس کے آفس کے ورکرز کسی کام کے نہیں تھے۔ اسد تفیدی نے فائل گم ہونے پر اسے غلط ٹھہرایا اور اس سے پروجیکٹ لے لیا جس پر اسے 500 کروڑ لگے تھے۔ آج اس نے 500 کروڑ نقصان اٹھائے گا، کوئی اور ہوتا تو اب تک غصے سے پاگل ہو چکا تھا، لیکن اس نے مسٹر ارشد کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ صرف ایک مہرہ تھا، اصل کھلاڑی کوئی اور تھا جو اس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا ایون کوئی گیم نہیں ہارتی۔ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی تو اس نے جینس کی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ اس لڑکی کی ساری انفارمیشن تھی جو عائشہ نے اسے سینڈ کی تھی۔ اس نے وہ انفارمیشن دیکھی لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کی بنا پر اس پر شک کیا جا سکتا، جس سے کنفرم ہو جاتا کہ یہ لڑکا جس کے کاموں میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ اس نے عائشہ کو کال ملائی اور موبائل کو کان سے لگایا۔ ہیلو عائشہ، کیا تمہیں اس کے بارے میں صرف اتنی سی انفارمیشن ملی؟ اس نے پوچھا۔ ایوان، مجھے صرف اتنا ہی پتہ چلا ہے، اس کا نام شاہ نواز ملک ہے اور وہ ایک سرجن ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل SH ہاسپٹل اس کا اپنا ہاسپٹل ہے اور وہیں کام کرتا ہے، اور یہ ایک سیدھا سادہ انسان ہے، 32 سال عمر ہے اس کی، اور مجھے نہیں لگتا یہ اس سب میں انوالو ہوگا۔ عاشق موبائل کے اسپیکر سے آواز گونجی۔ تمہیں اس کی سائڈ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کیسے انسان ہے اس کا پتہ بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اب تمہارا کام ختم، باقی میں خود دیکھ لوں گی، اس نے کہا اور کال کاٹ دی اور وہ شاہنواز ملک کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل میں سفیان ملک کو مارنے والی تھی، اسے شاہنواز ملک نے بچا لیا۔ سفیان بھی ملک اور شاہنواز بھی ملک، ضرور شاہنواز ملک اور سفیان ملک سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ اگر شاہنواز ملک نے اس کے ساتھ برے کاموں میں شامل ہے تو
میری بلیک لسٹ میں اس کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اس نے غصے سے سوچا۔ شام ہونے والی تھی، وہ آپریشن تھیٹر سے باہر نکل کر چینجنگ روم کی طرف جا رہا تھا جب پیچھے سے کسی نے اسے پکارا، ڈاکٹر شاہ نواز۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اس کا دوست ڈاکٹر احسان تھا۔ کیا بات ہے احسان، وہ یار کوئی آدمی آیا ہے، وہ تمہارا پوچھ رہا تھا، میں نے اسے تمہارے روم میں بٹھایا، وہ آدھے گھنٹے سے تمہارا ویٹ کر رہا ہے، جا کے مل لو۔ ٹھیک ہے لیکن تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ شاہنواز نے حنانی سے پوچھا، یار تم ایوان کے کاموں میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ تم نہیں جانتے وہ بہت خطرناک ہے، احسان نے پریشانی سے کہا تو شاہ مسکرایا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں احسان کہ وہ کتنی خطرناک ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو احسان نے اپنا ماتھا پیٹا۔ شاہ تو نے ایوان کو اٹھانے کے لیے گنڈے بھیجے ہیں نا، انہیں واپس بلا لے پلیز یار۔ احسان نے پریشانی سے شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی، لیکن اس سے انجانے میں شاہ کے اندر کے غصے کو جگا دیا۔ ایون سے کہیں زیادہ میں خطرناک ہوں احسان، میرے اندر کے چھپے ہوئے غصے کو مت جگاؤ۔ شاہ نے اپنی سرد و سپاٹ نظر سے احسان کی طرف دیکھا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو احسان کا رنگ لٹھے کی مان سفید ہوا۔ سوری شاہ، احسان نے تھوک نکل کر کہا تو شاہ نے اس کی کندھے پر ہلکی سی چیخ لگائی، چل کر یار۔ شاہ نے مسکرا کر کہا تو احسان کچھ نارمل ہوا۔ السلام علیکم انکل، آپ یہاں میرے ہاسپٹل میں کیسے؟ شہنواز نے اپنے روم میں داخل ہو کر ان کی گلے لگتے ہی پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، کیا اب میں تمہارے ہاسپٹل نہیں آ سکتا؟ میں نے اسے تو نہیں کہا انکل، اس نے منہ بسوڑ کر کہا، اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مطلب تو تیرا یہی تھا نا کہ آپ یہاں کیسے ٹپک پڑے؟ انہوں نے شاہ کو گور کے کہا تو شاہ مسکرانے لگا۔ واہ، تو آپ تو مجھے بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ شاہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں شاہ، میں یہ بھی جانتا ہوں اس وقت تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے شاہ کو دیکھ کر بروچا کر کہا، انکل آپ میرے دماغ کو چھوڑیں، اپنی بتائیں، کیا سوچ کر آپ میرے پاس آئے؟ اگر آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے صاف انکار ہے۔ برخودار میں تمہارے فائدے کے لیے سوچتا ہوں، 32 کے ہو گئے ہو تم، اور 2-3 سال میں بوڑھے ہو جاؤ گے، کون لڑکی تم سے شادی کرے گی؟ انکل آپ بھی تو 55 کے ہیں، اتنے جوان اور ہینڈسم دکھتے ہیں، تو پھر میں تو آپ کے دوست کا بیٹا ہوں، آپ سے کم تھوڑی لگوں گا۔ شاہ نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے شاہ کو گھورا، تم بس باتیں ہی کرتے رہنا، کبھی شادی نہ کرنا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو شاہ بھی سنجیدہ ہوا، انکل جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں شادی کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا، فوراً شادی کر لوں گا۔ شاہ نے سنجیدگی سے کہا، اس کے ہینڈسم چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ بیٹا جی شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے جو ایک پل میں شادی کر لوں گا۔ انہوں نے شاہ کی نقل اتاری تو شاہ نے منہ بسوڑا، تمہیں تو فرصت ہی نہیں ہے جو کبھی حویلی آ جاؤ، تمہیں خود ہی آ گیا تمہارے پاس تم سے ملنے۔ انکل میں شاہ بوڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی شاہ، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، میں کیا کروں کبیر انکل، میرا ہاسپٹل میں بہت کام ہے، اور جب آپ زرال کی شادی کریں گے تب میں شادی پر آ جاؤں گا، اور جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ شاہ نے ان کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ تنزیہ مسکرائے، اگر جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہونا تو اب تک تمہارے 4-5 سال کے بچے ہوتے۔ شاہ ان کی تنزیہ گہرا مسکرایا۔ رات ہونے کی تھی، ویسے ہی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی تھی اور پاس سے اتنی غافل تھی کہ محسوس ہی نہ کر پائی کچھ گنڈے اس کی طرف پڑ رہے ہیں۔ اسی وقت گنڈے نے اسے بازو سے پکڑتے اسے زور سے اس کے منہ پر مکہ مارا اور نیچے جا گرا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، ہمیں تم چاہیے ہو۔ ایک گنڈے نے گھورتے ہوئے کہا، انمول کو اس کی نظریں اپنے جسم سے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، وہ پہلے ہی پریشان تھی، اسے اس سب پر غصہ آنے لگا۔ میں تم لوگوں کو مذاق لگتی ہوں کیا؟ اس نے غصے سے دانت پر دانت چبا کر کہا، او حجاب پکڑ اس کو۔ اس نے اپنے ساتھی کو پکڑنے کے لیے آگے بھیجا، اس گنڈے نے آگے بڑھ کر اس کے بازو سے پکڑنا چاہا، انمول 2 قدم پیچھے ہوئی، اس نے گھوم کر زور سے اس کے سر میں کک ماری، پیچھے جا گرا۔ خوبصورت لڑکیاں لڑتی ہوئی اچھی نہیں لگتی بلبل، آجاؤ ہمارے ساتھ مل کر مزہ کریں گے۔ گنڈے نے حباست سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تو انمول کو بے انتہا غصہ آیا، آگے بڑھی اور سب کو مارنے لگی۔ اس نے ایک کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی اور بے جان ہو کے نیچے گر گیا۔ اوئے مار اس سالی کو، یہ ہمیں کچھ زیادہ ہی اکڑ دکھا رہی ہے۔ ایک گنڈے نے اپنے دوست کو بے جان ہوتے دیکھ کر غصے سے دوسرے کو کہا اور پیچھے سے اس پر حملہ کرنے لگا، اسے زور سے اس کی چیسٹ کے درمیان کک ماری اور اڑتا ہوا دوجا گرا۔ مجھے کمزور لڑکی سمجھا ہے تم لوگوں نے، ہمت بھی کیسی مجھ پر ہاتھ لگانے کی؟ اس نے غصے سے زیر خند لہجے میں کہا اور ایک گنڈے کا بازو مڑوڑ کر اس کے گھٹنوں کے بل نیچے گرایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبائی۔ اسی وقت کسی نے پیچھے سے اس کے گلے میں بازو ڈالا اور زور سے اس کا گلا دبانا شروع کیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، اس کا سانس بند ہو رہا تھا اور یہ سب ان گنڈوں کو لگ رہا تھا۔
انمول پریشانی کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں رہا تھی، اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش تر کر دی۔ پہلے تو ہم تجھے پکڑ کے لے کے جانے آئے تھے، لیکن اب تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، حرام خور کہیں کی، اس نے کہا اور اس کے پیٹ پر چاقو مار کر باہر نکالا۔ خون فوارے کی صورت میں باہر نکلنے لگا۔ وہ سانس بند ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو رہی تھی، چاقو کو لگنے پر بے جان ہو کر جھول گئی۔ اس نے اسے بے جان ہوتا دیکھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ بے جان سی نیچے سڑک پر پڑی تھی، اس کا خون بہتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا یار، باس نے ہمیں زندہ لڑکی لانے کو کہا تھا، ایک گنڈے نے کڑھاتے ہوئے گھبرا کر کہا تو اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ تو کیا کرتا، کوئی زیادہ ہی اکڑ دکھا رہی تھی۔ یہ بوم ہے بوم، اگر ہم نے اسے مارا نہ تو یہ ہم سب کو اڑا چکی ہوتی، نہ مارتے اڑا چکتی ہے۔ ایون کو اس کی تھوڑی تھوڑی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ اب باس کو کیا کہیں گے، دوسرے نے ڈر سے پریشانی سے بار بار پسینے آ رہا تھا۔ صاف صاف کہہ دیں گے، اگر آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے بھیج ہی رہے تھے تو ساتھ میں پانی کے ٹینکر بھی بھیجے تھے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس وقت ایک گاڑی وہاں کر رکی، گاڑی کی روشنی سب پر پڑی تو وہ سب چونکے، بھاگو یہاں سے ورنہ پکڑے جاؤ گے، اس نے کہا اور اپنے مرے ہوئے دوست کو اٹھائے وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ کلب جا رہا تھا، اسے سامنے سڑک پر ایک گاڑی کی کھڑی نظر آئی اور گاڑی کے پاس کچھ گنڈے کسی لڑکی سے لڑ رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آیا، کوئی اس لڑکی سے لڑکوں لڑ رہے ہیں، اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے گاڑی روک دی، اپنی گاڑی کی لائٹ میں سامنے دیکھنے لگا۔ ان لوگوں کا دماغ خراب ہے کیا، اسے ان لوگوں کو لڑکی کو مارتا دیکھ کر غصہ آیا۔ وہ لوگ اس کی گاڑی دیکھے وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ فوراً اپنی گاڑی سے نکلا، بھاگ کر وہاں پہنچا، وہاں لڑکی خون میں لت پت پڑی تھی۔ فرحان جیسے ہی انمول کے چہرے پر نظر پڑی تو نظر ہٹانا بھول گیا، اتنا کامل حسن اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب کچھ بولے یکٹک انمول کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، انمول کے خون سے لت پت جسم کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ انمول میں نیم بہوشی میں خود کو کسی کے باہوں میں محسوس کیا۔ اس نے انمول کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا، اسے باہوں میں اٹھائے ہسپتال میں داخل ہوا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے لال ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر احسان نے کسی لڑکے کو خون سے لت پت لڑکی کو اٹھائے دیکھا تو اس کی طرف بڑھا۔ سر آپ انہیں اسٹریچر پر لٹائیں، ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر احسان نے پریشانی سے کہا۔ وہ اتنی پیاری لڑکی کو اس طرح سے خون ہوا دیکھ کر دکھی ہوا۔ پلیز آپ ابھی اور اسی وقت اس کا علاج کریں، اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، مر جائے گی۔ برہان نے سنجیدگی ڈاکٹر احسان کو دیکھ کر کہا تو انمول کو اسٹریچر پر لٹایا۔ دو نرسز انمول کو لے کر آپریشن تھیٹر کی طرف چلے گی۔ پلیز آپ ٹینشن مت لیں سر، ہم اسے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، احسان نے کہا آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا۔ وہ پریشان حالت میں آپریشن تھیٹر کے باہر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کسی خاص کام کے لیے کسی سے ملنے جانا تھا، پر اب وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کسی کو میسج کیا اور اپنا سر کرسی کی بیک سے ٹکا دیا۔ اس کی بلو آنکھیں لال تھی جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ جہانگیر خان نے ارسم خان اور اس کی بیوی بچوں کو ایئرپورٹ سے پک کر کے جب گھر پہنچے رات کے 10 بجنے والے تھے۔ سب ایک دوسرے سے ملے، لیونگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسما دانی کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہی مسز، ارسم نے پوچھا تو مسز جہانگیر نے ان کی طرف دیکھا، وہ ان کی بات کی منتظر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ احمد سر جھکائے بیٹھا تھا، اس نے بھی سر اٹھا کر اپنی پھپھو کو دیکھا، وہ دانی کو ملنے کے لیے بے چین تھا۔ بھابھی وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، اسما بیگم نے کہا، لیکن وہ دل سے بہت گھبرا رہی تھی، ابھی تک دانی گھر نہیں لوٹی تھی، اور اگر اس کی بھیا بھابھی کو دانیہ کے رات تک گھر سے باہر ہونے کا پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں کیا سوچتے۔ کیا اسے ہمارے آنے کا معلوم نہیں تھا، مسز ارسم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، اسے معلوم تھا، لیکن سونے سے پہلے اس نے کہا تھا جب آپ لوگ آئیں گے تو میں اسے اٹھا دوں، تو میں اسے اٹھا کر لاتی ہوں۔ مسز جہانگیر نے کہا اٹھنے لگی، رہنے دو اسما، سونے دو بچی کو، اب تو ہم نے یہیں رہنا ہے، مل لیں گے، ارسم خان نے کہا تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی، آرام سے بیٹھ گئی۔ سمیہ نے احمد کی طرف دیکھا، اسے کھونی ماری تو احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ برو، آپ دانیہ کے حالے میں کھوئے ہیں نا، آپ جا کر آرام سے سو جائیں، آپ کل ہی دانیہ کا دیدار کر سکیں گے، اس نے احمد کو آنکھ مار کے کہا تو احمد نے آنکھیں دکھائیں۔ اسما، ہمیں ہمارے کمرے دکھا دو، ہمیں بہت تھک گئے ہیں، آپ سونا چاہتے ہیں، اسمارا خان کی بیوی نے کہا تو مسز جہانگیر ان سب کو ان کے روم دکھانے چلے گی۔ ان سب کے جانے کے بعد ماہم جو ایک سائڈ پر اپنے بھائی دانیال کے ساتھ بیٹھی موبائل پر گیم کھیل رہی تھی، اس نے منہ بگاڑتے ہوئے ان سب کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تم کیوں منہ کے زاویے بگاڑ رہی ہو، دانیہ نے اسے دیکھ کر کہا تو ماہم اس کی طرف جھکی، آہستہ آواز میں بولی، چاچی جھوٹ بول رہی ہیں، دانی گھر پہ نہیں ہے۔ ماہم نے زارداری سے کہا ہے، اسے اس بات کا غم کھائے جا رہا تھا کہ دانیہ کے گھر نہ ہونے کا کسی کو پتہ نہیں چلا، اس لیے دانیہ کو کسی سے ڈانٹ نہیں پڑی۔ تو تمہیں اس سے کیا ہے، تم بھی تو لیٹ نائٹ گھر سے باہر رہتی ہو، دانیہ نے تیزی سے کہا تو ماہم نے اسے گور کر دیکھا، پہلے اپنی گریبان میں جھانکو پھر مجھ پہ بات کرنا۔ ماہم نے غصے سے کہا، اٹھ کر چلے گی، وہ جانتی تھی اس کا بھائی کیسا ہے، آخر دونوں بہن بھائی ایک ہی جیسے تو تھے۔
تقریباً رات کے 12 کا ٹائم تھا جب دانیہ گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی مسز جہانگیر یہاں سے وہاں ٹہلتی نظر آ رہی تھی۔ ماما آپ ابھی تک جا رہی ہیں؟ دانیہ نے مسز جہانگیر کو دیکھ حیرانی سے پوچھا تو اس سے گھور رہا۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی میں۔ کہاں تھی تم اب تک؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ رات کے 12 بج رہے ہیں۔ مسز جہانگیر نے غصے سے کہا تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی میں بندی گاڑی پر دیکھا۔ ماما صرف 12 ہی تو بجے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کہا تو مسز جہانگیر کو غصہ آیا۔ خود کو چھوڑ کے نہ ہلو دانیہ، تمہارے ماموں وغیرہ آئے ہوئے ہیں اور وہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار بھائی کے سامنے جھوٹ بولنا پڑا، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ مسز جہانگیر دانیہ پہ غصہ ہوئی۔ سوری ماما، صرف آج لیٹ ہوئی، آئندہ نہیں ہوگا، اس نے کہتے ہی جمائی لی۔ ماما میں بہت تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں، اس نے کہا اور سینے چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ مسز جہانگیر نے سر جھٹکا، پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہے، ہر کام میں لیٹ۔ مسز جہانگیر بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ دانیہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، کسی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی باہوں میں آ سمائی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہے، چیخ مارتی احمد نے بھاری ہاتھ اس کے چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ میں ہوں بیگی بلی۔ اپنے کان کے پاس احمد کی گھبرو آواز سن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ احمد کی گہری سانسیں اپنے کان پر محسوس کر رہی تھی۔ احمد چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا۔ دانیہ گلاب کی طرح سر ہوئی اور خود کو احمد کی آگوش سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ احمد نے اس کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کی اور اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ دانیہ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کانپنے لگی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، احمد نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا۔ اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا تو دانیہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ ڈو یو مس می؟ احمد نے گھبرو آواز میں کہا۔ جواب دو بیگی بلی۔ احمد نے اس کے بالوں میں چہرے دیے لمبی سانس لے کر اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ میں نے آپ کو مس کیا میں، پلیز اب مجھے جانے دو، اس نے کانپتے ہوئے اٹک ٹک کہا۔ احمد گہرا مسکرایا اور اس کے کان پر ہونٹ رکھے۔ جاؤ بیگی بلی۔ اس نے اسے چھوڑتا ہوا بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ اس کی پردی دیکھ کر احمد کا دل کہا کہلکائے۔ احمد نے ہونٹ دانتوں میں دبائے، ہنسی روک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انمول کا آپریشن ہو چکا تھا لیکن اس کی حالت کریٹیکل ہونے کی وجہ سے اسے انڈر آبزرویشن رکھا گیا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے لیکن وہ ابھی تک ہسپتال میں موجود تھا۔ رت جگہ کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہوئی تھیں اور آئی سی میں وہ اس کی بیڈ کے پاس کھڑا سرد و دوز سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انمول کو آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور وہ ہوش و خواش سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کر رہے تھے جس کا جواب یہ لڑکی دے سکتی تھی۔ ان گنڈوں نے اسے کیوں مارا؟ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ اتنی معصوم اور خوبصورت لڑکی کا کس سے کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے انمول کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ انمول کا معصوم خوبصورت روپ دیکھ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر انمول کا ایون روپ دیکھتا تو یہاں یقین نہیں کر پاتا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں کے بڑا بیڈ پر ہاتھ رکھے اس کی اوپر جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ہے لڑکی، کون ہو تم؟ اس نے اپنی نظروں میں اس کا چہرہ فوکس کیے ہوئے بولا اور اس کے گال کو چھوا۔ انمول کے گال کو چھوتے ہی اس کو ایسا لگا جیسے اس نے نرم موم روئی کو چھوا ہو۔ وہ بنا پلک چپکائے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اس کی پلکوں کو چھوا۔ پلکوں کو چھوتے ہی اس کو عجیب سے احساس ہوا۔ وہ فوراً دور ہوا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تجھے کیا ہو رہا ہے برہان؟ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ آئی سی او سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے کسی آدمی کو فون کیا۔ ہیلو، کام ہو گیا کیا؟ اس نے سر اور سپاٹ آواز میں کہا اور دوسری طرف اس کی بات سننے لگا۔ اوکے، ان سب کو ٹورچلسل میں رکھوا میں آ رہا ہوں۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی، اپنی گاڑی سے لے کر نکل گیا۔ اور جب اپنے اڈے پہ پہنچا تو گارڈ نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے کھلنے تک اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے۔ شرٹ کے اوپر کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کو لاکر جو شرٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا اسے گھما کر باہر نکالا تو اس کے گلے میں لاکر چمکنے لگا جس پر خوبصورت لفظوں میں ڈیول لکھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرد و سپاٹا، بلیو آنکھیں سرخ تھی، انابی لب ایک دوسرے میں سختی سے بوس تھے، سفید رنگ غصے سے لال ہوئی ہوئی تھی۔ مضبوطی سے قدم اٹھاتا ہوا کوئی یونانی دیوتا لگ رہا تھا۔ اگر اس وقت اسے اس طرح کوئی لڑکی دیکھ لیتی تو اس پر فدا ہو چکی ہوتی۔ وہ ٹورچ سیل میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ 5 ہڈے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے وحشت سے بھرپور نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ ڈیول کو دیکھ کر ڈر سے پسینے پسینے ہو گئے۔ کیوں مارا تم نے اس لڑکی کو؟ بولو، اس نے گھبرا کر کہا تو وہ ڈرتے سے کانپنے لگے۔ ڈیول، ہم نے نہیں مارا، ہمارا ساتھ ایک لڑکا تھا، اس نے مارا، ایک گنڈے نے ڈر سے اٹک اٹک کر کہا۔ ڈیول اس کی طرف آگے بڑھا، پینٹ کی جیب میں سے ہاتھ ڈالے، سرد و سپاٹ لال آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے۔ کون تھا وہ لڑکا؟ اس نے سرد و سپاٹ آواز میں کہا۔ 4 گنڈے ڈیول کو دیکھ کر ڈر سے کانپ رہے تھے، ان میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کچھ بولیں۔ آخر موت کو سامنے دیکھ کر کون بول سکتا تھا؟
जो घंटे पहले था, इसने थूक निगल कर डेविल को देखा और बोलना शुरू किया। इसका नाम हमें नहीं पता, लेकिन इसने कुछ दिन पहले ही हमारे साथ काम करना शुरू किया था। इसने डरते हुए बताया, ये सब तुम लोगों ने क्यों किया? क्या मरने का शौक है तुम लोगों को? बोलो, डेविल ने सर स्पॉट वाल में कहा। बॉस ने हमें एवन को पकड़कर भेजा था, लेकिन वो लड़की बहुत खतरनाक थी। इसने हमारे एक साथी को मार दिया और वो हमें भी मार देती अगर वो लड़के से ना मारता तो। इसने डरते हुए सब बताया तो डेविल की तरफ देखा। डेविल गुस्से से वैसे ज्यादा नजरों से देख रहा था। एवल का नाम सुनकर डेविल चमका। फौरन इसकी आंखों के सामने अनमोल का मासूम खूबसूरत चेहरा आया। इसने अपने चेहरे सर झटका। वो लड़की एवल बिल्कुल नहीं हो सकती। डेविल ने सोचा। इन लड़कों की तरफ देखा और डरे सहमे हुए थे। तुम लोगों किसके लिए काम करते हो? हम नहीं जानते डेविल। वो हमें मोबाइल पर काम बताते हैं और हमारा अकाउंट में पैसे भेज देता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। इस आदमी ने गड़गड़ाते हुए कहा। डेविल खूनख्वार नजरों से इसे देख रहा था। तुम लोगों ने जो कहा मैंने इस पर यकीन कर लिया, लेकिन डेविल ने कहा और इन लोगों की जान में जान आई। शायद वो गलतफहमी का शिकार हुए कि इनकी जान बच गई, लेकिन डेविल का लेकिन सुनकर दिल से डरे। अब डेविल क्या कहने वाला था, लेकिन तुम लोग खुशकिस्मत हो कि मेरे हाथों मरोगे। इसने सबर से बाढ़ में कहा तो तिरछी गर्दन करके पीछे देखे अपने आदमी को कुछ लाने का इशारा किया। ये सुनकर इन लोगों का खून खुश्क हुआ। इस आदमी ने डेविल को एक डब्बा ला कर दिया। डेविल ने डब्बा खोला और इसमें से बिच्छू निकालकर इस सब को डब्बा छोड़ दिए। बिच्छू इन सब पर चढ़ गए और डसने लगे। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगे। हमें छोड़ो, माफ कर दो, वो चिल्लाते हुए कहने लगे। डेविल ने तंजिया मुस्कुराहट से नहीं देखा। डेविल को किसी को माफ नहीं करता, सिर्फ मौत देता है, डेविल ने कहा और अपनी गन निकाल कर गन की सारी गोलियां इनके सीने में उतार दी। गन को मुंह के पास करके गन से निकलने वाले धुओं को फूंक मारकर गन का बेल्ट डाला और अपने आदमियों की तरफ देखा। कुछ भी करके इस लड़के को ढूंढो, मुझे हर हालत में चाहिए, इसने सती से कहा और तो जेस्ट सेल से बाहर निकल गया। अपने आदमी को सब साफ करने का इशारा किया और बाहर चला गया। डेविल के आदमी ने इन सब लाशों को देखकर छिड़छिड़ी। बिच्छू के काटने से इनके चेहरे और जिस्म पर निशान पड़ गए थे हो गए थे। असमान की फैमिली को हान हाउस आए हुए। दानिया मजे से सो रही थी जब किसी ने इसके पर पानी का छिड़काव कर। वो हड़बड़ा कर उठी। नींद से भरी आंखों से समिया को देखा जो कमर पर हाथ रखे से घुल रही थी। क्या है यार, नींद खराब कर दी मेरी। इसने अपने गीले चेहरे पर हाथ फेरा। चेहरे से पानी साफ करके उठ बैठी। यार चल एक गेम खेलते हैं, समिया एक्साइटेड होकर बोली। सुबह 5 बजे भला कौन सा गेम खेलते हैं, इसने कहा और दोबारा बेड पर लेट गई। उठो मेरी बात तो सुनो लो बेवकूफ। समिया ने इसके दोनों बाजों से पकड़कर खींचते उठाया। बोलो। तानिया ने आंखें मलते हुए कहा। यार अभी 5 बजे हैं, इसके मतलब है हम अभी नहीं उठी और हम इसके साथ वो कर सकते हैं। सभी ने मुस्कुराते हुए आंखों से कुछ याद लाया तो दानिया की आंखें झपकी। अच्छा क्या यार तुमने मुझे याद दिलाया, मुझे तो इस सब का ख्याल ही नहीं आया, इसने अफसोस से कहा तो समिया ने इसके सर पर हाथ लगाई। तुम्हारा और माहम का 36 का एकड़ा है, लेकिन तुम मेरे बगैर इससे बदला नहीं ले सकती। भाई सच कहते हैं तुम बेगी बिली हो, समिया ने कहा तो दानिया ने इसे डबल गोरी से नवाजा। दोनों भागकर कमरे से बाहर निकली और माहम की करनी तरफ बढ़ी। आखिर इन्हें माहम का चेहरा पेंट जो करना था, माहम से बदला लेने का ये चांस तानिया मिस नहीं कर सकती थी। वो माहम के कमरे में दाखिल हुई। माहम मुंह खोले हराटे लेते ही मसरूफ थी। वो दोनों आगे बढ़ी। माहम को एक तरफ समिया और दूसरी तरफ दानिया बेड पे बैठ गई। अपने साथ जो पेंटिंग का सामान लाई थी इससे माहम के चेहरे पर नक्शे निकाल बनाने लगी। माहम के हराटे सुन दानिया ने मुंह बगाड़ा। मुझे पता था ये हराटे भी लेती है, मुझे नहीं पता था ये हराटे भी लेती है। इसके हराटे सुन समिया का भी मूड खराब हुआ। दानिया ने माहम का चेहरा पेंट किया। समिया ने निकली वम्पायर वाले दांत गोंदे माहम के ऊपर वाले होंठ पर चिपका दिए। काम मुकम्मल होने पर एक दूसरे को देख मुस्कुराए अपने कमरे में जाकर सती बन गई ताकि कोई इन पर शक न करे कि इन दोनों ने किया है, लेकिन इनकी हामियारी थी। घर में सब जानते थे ऐसे काम यही तो करती हैं। वो डॉक्टर, वो आपकी पेशेंट अनमोल खान को होश आ रहा है, हमने इनका साथ हिलते हुए देखा है हाथ। नर्स ने डॉक्टर एहसान के रूम में आकर एहसान को बताया तो शाह जो इसके पास बैठा था इसने हैरानगी से नर्स को देखा। अनमोल का नाम सुन शाह के दिमाग में एक अक्स हटाया। तुम्हें इसका नाम कैसे पता? डॉक्टर एहसान ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर, वो काफ़ी मशहूर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेसमैन वुमेन है। अच्छा ओके तुम जाओ। एहसान ने इसे जाने का कहा और शाह की तरफ देखा जो पर सोच लग रहा था। तुम क्या सोच रहे हो शाह? एहसान ने पूछा तो शाह चुनका। कुछ नहीं। शाह ने कहा बिना कोई और बात की एहसान के कैबिन से बाहर निकल गया। एहसान को शाह का ऐसा करना बहुत अजीब लगा। 2 दिनों बाद अनमोल को होश आया तो होश में आते ही अनजान नजरों से आसपास देखने लगी। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? अनमोल समझ नहीं पाई थी।
میرا پیٹ، اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے اٹھ نہیں پائی۔ اس وقت نرس روم میں داخل ہوئی۔ میم آپ کو کیسے فیل کر رہی ہیں؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ نرس نے انمول کے ڈرپ چیک کرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہوں میں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے نرس کو دیکھتے ہوئے کہا، میم یہ ایسے ہسپتال ہے، آپ کو کافی دن بعد ہوش آیا ہے۔ انمول نے منہ سے ایک دم نکلا وہ پریشانی سے سر پکڑ بیٹھ گئی۔ میں پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہاں بے ہوش تھی۔ میرا کام، میرا بزنس، سب کیا ہو رہا ہوگا؟ اور جیسے میری گنڈوں سے لڑائی ہوئی 22 تاریخ تھی اور آج کی تاریخ۔ اس نے سوچتے ہوئے نظر اٹھا کر نرس کو دیکھا اور پریشانی سے دیکھ رہی۔ آج کی تاریخ کیا ہے؟ اس نے سر اسپاٹ چہرے کے ساتھ سنجیدگی سے پوچھا۔ میم آج 25 اگست ہے۔ نرس نے بتایا تو اسے شدید حیرت ہوئی اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی تو نرس نے کہ تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ ڈاکٹر نے سختی سے انمول کا دھیان رکھنے کو کہا تھا، اگر اس میں سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تو اس کی تو نوکری بھی جاتی۔ میم آپ ایسے زخمی حالت میں ہسپتال سے نہیں جا سکتی۔ نرس نے آگے بڑھ کر اسے پکڑتے پریشانی سے کہا۔ انمول نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے فوراً اس کے بازو سے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے ہی اوکے آگے بڑھی۔ اسے زخموں میں بے انتہا درد ہوا۔ زخم سے خون نسلنے لگا، آگے سے شرٹ خون سے بھر گئی، لیکن وہ درد کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک وہ گرنے لگی جب 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے پکڑا۔ آپ پاگل ہیں؟ اتنی زخمی حالت میں کہاں جا رہی ہیں؟ برہان نے سختی سے کہا تو انمول نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انمول نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ چھوڑیں مسٹر، مجھے جانا ہے۔ انمول نے اس کی غضبناک بلو آنکھوں میں دیکھ کر سر دبا دے کہا، میں آپ کو اس حالت میں ایک قدم بھی ہسپتال سے باہر نہیں نکالنے دوں گا۔ آرام سے جا کر بیڈ پہ لیٹو۔ اس نے انمول کے نرم اور نازک بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیا اور سرد و سوات آواز میں بولا۔ انمول کو اس کی دیدہ دلیری دیکھ کر غصہ آیا۔ عجیب زبردستی ہے، اس نے کہا اور اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالنے لگی۔ فرحان نے اس کی زرد لڑکی کو دیکھ کر ہونٹ بھونجے۔ اس کا کافی خون بہہ رہا تھا اور اسے یہاں سے جانے کی پڑی ہے۔ اسے اپنی کوئی فکر ہی نہیں۔ فرحان نے نرس کو باہر کا جانے کا اشارہ کیا۔ اسے باہر جاتے ہی اس نے انمول کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے کر جانے لگا۔ انمول تو اس کی ہمت دیکھ کر آنکھیں پھاڑ سے دیکھنے لگی۔ پہلی بار کوئی مرد اس کے اتنے قریب آیا تھا، پہلی بار اس کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا۔ اس کے گال ہلکے ہلکے لال ہوئے تھے۔ اس کی گالوں کی لالی دیکھ برہان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور اس کی شرٹ اوپر کرنے لگا۔ زخم دیکھنے کے لیے انمول نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ برہان نے حیرانگی سے اپنے ہاتھ اس کے نرم ملائم دودھ کی طرح سفید ہاتھ میں دیکھا اور اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی اور غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مسٹر؟ غصے سے کہا برہان اس کی معصوم خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ غصے میں اس کا چہرہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اس پہ فدا ہو جاتا۔ زخم دیکھ رہا ہوں آپ کے، کافی خون بہہ رہا ہے۔ برہان اس کے منموہی روپ سے نظر چڑھا کر کہا اور شرٹ اوپر کر کے روئی سے زخم صاف کرنے لگا۔ اس سنجیدگی سے برہان کا چہرہ دیکھ رہی۔ اس نے خود پر انمول کی نظریں محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ انمول نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ کچھ سیکنڈ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر انمول کے زخم کی پٹی کی۔ وہ پیچھے ہو کر اپنی جیکٹ کی جیب سے انمول کا موبائل نکال کر انمول کی طرف بڑھایا۔ انمول نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو اپنے موبائل لیا۔ کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ برہان نے انمول کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا تو انمول نے ابرو کو ظالم جشن دی۔ مسٹر ڈاکٹر آپ مجھے نہ، انمول نے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ برہان نے انمول کے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اس کی بولتی بند کر دی۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں آپ کا سیورر ہوں، آپ کو ہاسپٹل لایا تھا۔ برہان نے مسکرا کر کہا تو انمول کا منہ کھل گیا۔ پھر آپ نے میری پٹی کیوں کی؟ کسی ڈاکٹر کو بلا لیتے، انمول نے حیرانگی سے کہا۔ اتنی سی پٹی کروانا کوئی بڑی بات نہیں میرے لیے، میں تو آپریشن بھی کر سکتا ہوں، برہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انمول نے کہ اس آپریشن دیکھنے سے مزہ آ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ انمول نے سنجیدگی سے کہا تو وہ گہرا مسکرایا۔ بیڈ پر ہاتھ رکھے انمول کے اوپر جگہ انمول کی بری جھیل سی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ انمول نے اسے گھورنے لگی۔ مطلب جان کر کیا کریں گی؟ آپ کی پٹی ہوگی، یہی بہت ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پیچھے ہوا۔ اس وقت اس کی نظر انمول کے لگے گلے میں پہنے لاکٹ پر پڑی۔ ہارٹ شیپ کا لاکٹ جس پر اے لکھا ہوا تھا۔ یہ لاکٹ دیکھو چونکا، یہ لاکٹ اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا پر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہاں۔ آپ ہیں کون؟ انمول نے پوچھا تو وہ خیالوں سے باہر آیا۔ برہان کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں، اس نے کہا تو انمول نے اس کی طرف دیکھا۔ انمول کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ انمول نے پوچھا تو وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ پہلی ملاقات میں یہ سب جان جائیں گی تو کیا دوسری ملاقات کے لیے بھی بچا کر رکھو۔ برہان نے سر سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور روم سے باہر نکل گیا۔ انمول نے بند دروازے کا گھور کر دیکھا۔ کہیں کا پریزیڈنٹ ہے کیا جو اپنے بارے میں بتانے سے اتنا باؤ کھا رہا ہے؟ انمول منہ میں بڑبڑائی اور آشا کو میسج کرنے لگی۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ماہم کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔
اور بار بار سیڑھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک انہیں ماہم کی چیخ سنائی دی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری نظر آئی۔ اس کا چہرہ دیکھ سب کی ہنسی نکل گئی۔ ماہم غصے سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ دانیہ نے ہنسی کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ہونٹ کو دانتوں میں دبا لیا اور سمیہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ ماہم تمہارا میک اپ کافی اچھے ہے، تھوڑا ڈراؤنا لگ رہا ہے۔ دانیہ نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تو ماہم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماہم کے ساتھ یہ تم دونوں نے کیا ہے نا؟ جہانگیر خان نے دانیہ اور سمیہ کو دیکھ سنجیدگی سے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھ نہیں ڈیڈ، ہم نے نہیں کیا۔ ماہم کو خود ہی بڑا شوق ہے ایسے میک اپ کرنے کا۔ دانیہ نے سر جھکا کر آہستگی کی آواز میں کہا مجھے پتا ہے تم دونوں کی کارستانی ہے، اتنی بولی مت بنو۔ مسز جہانگیر نے غصے سے کہا تو دانیہ نے سمیہ کو کیوں نہیں ماری؟ سمیہ نے گھور کر سے دیکھے کیا ہے؟ سمیہ آہستہ آواز میں بولی تم بھی کچھ بول لو، سب تمہارا آئیڈیا تھا۔ دانیہ نے اسے گھور کر کہا تو سمیہ نے منہ بسورا چپ کر کے ناشتہ کرو تم دونوں، آئندہ کبھی ماہم کو تنگ مت کرنا۔ مسز جہانگیر جو ان کی گھسر پھسر سن رہی تھی غصے سے بولی تو وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ عائشہ نے ہسپتال کے کیمرہ ہیک کیے اور انمول کو میسج کیا۔ عائشہ کو میسج ملتے ہی انمول نے چہرے پر پیاری سی اسمائل آئی اور وہ ہسپتال سے باہر نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، ہسپتال میں زیادہ سٹاف نہیں تھا، اس لیے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ انمول ہسپتال سے باہر آئے تو سامنے آمنہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انمول گاڑی میں بیٹھی تو آمنہ نے اس کی گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ کیا بچپنا ہے انمول، آپ کو تو ہسپتال میں رہ کر اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، لیکن آپ واقعی کسی ٹین ایجر کی طرح۔ آمنہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو انمول پہلی بار آمنہ کے سامنے مسکرائی تو آمنہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آگے دیکھ کر ڈرائیو کرو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، انمول نے کہا تو آگے دیکھنے آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے انمول۔ آمنہ کے منہ سے بے ساہ نکلا، فوراً سے زبان دانتوں تلے دبائی۔ نوٹ اگین، پھر سے یہ مت کہنا، اس نے آمنہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو آمنہ فوراً بھیج گئی۔ انمول کو اپنی تعریف بالکل پسند نہیں تھی۔ انمول ایک تو لڑکوں سے چڑھتی تھی اور دوسرا اپنی تعریف کرنے والوں سے۔ اچھا انمول، یہ تو آپ بتانا بھول گئی کہ ہسپتال سے بھاگنے والی حرکت آپ نے کیوں کی؟ آمنہ نے پوچھا تو کچھ سوچ انمول کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ڈاکٹر شاہنواز کی وجہ سے، ایون نے کہا تو آمنہ حیرت ہوئی۔ وہ لڑکا ڈاکٹر شاہنواز؟ آمنہ نے حیرانی سے ایون کو دیکھا اور کچھ آگے دیکھنے لگی۔ ہاں وہی، وہ اسی اسپتال میں کام کرتے ہو، میں اس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی، وہ ہر نرس سے فلرٹ کرتا ہے۔ یہ سن مجھے بہت غصہ آیا، پہلے مجھے اس پر شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے، اس بندے میں ضرور کچھ چول ہے۔ میرا بہت دل تھا اس کی ہڈیاں توڑنے کا، پر اس کا منہ بھی نہیں توڑ پائی، ایک دن میں اس کی ہڈیوں کا کچھ چومڑ ضرور بناؤں گی، اس نے مزے سے کہا تو آمنہ نے اسے گھورا۔ آپ کو ذرا بھی اپنی فکر نہیں ہے، آپ کا زخم ابھی بھی ویسا ہے، یہ دیکھو اب بھی خون نکل رہا ہے۔ آمنہ نے کہتے ہوئے اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اپنی شرٹ کی طرف دیکھا تو سچ میں اس کی شرٹ پر خون لگا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا خون نکلا ہے، اس نے کندھے اچھائی لاپرواہی سے کہا تو آمنہ کے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس نے کچھ بھی کہنے سے وہ ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگی۔ ڈاکٹر احسان ہسپتال میں موجود تھا جب اسے پتہ چلا کہ انمول ہسپتال سے چلی گئی ہے۔ اس نے فوراً شاہ کو کال کی۔ ہیلو شاہ، میری پیشنٹ ہسپتال سے بھاگ گئی ہے، اس نے کہا تو دوسری طرف شاہ کو حیرت ہوئی۔ کون سی پیشنٹ احسان؟ شاہ نے حیرانی سے کہا میری پیشنٹ مس انمول۔ احسان نے بتایا تو شاہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ اچھا تو ایول تم مجھ سے بھاگ گئی، یہ کہاں تک بھاگو گی، مرو گی تو تم میرے ہی ہاتھوں۔ شاہ خیالوں میں انمول سے کہا ہسپتال کے کیمروں کی فوٹو چیک کی تم نے؟ شاہ چونکا تو اس نے سنجیدگی سے احسان سے کہا ہسپتال کے کمرے کسی نے ہیک کر دیے تھے، اس لیے کوئی فوٹیج نہیں ہے۔ احسان کی بات پر شاہ غصے سے مٹھیاں بیچ دی۔ صرف ایول کچھ کرنے والی ہے، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتا۔ شاہ نے غصے سے سر سپاٹ آواز میں کہا اب تم کیا کرو گی شاہ؟ احسان نے پریشانی سے کہا کرنا کیا ہے، اس کے ساتھ ایک گیم کھیلو۔ یہ کہتے ہوئے شاہ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ کیسا گیم احسان؟ تجسس وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا، شاہ نے کہا اور کال کاٹ دی۔ ہیلو شاہ، احسان نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال کٹ گئی تھی۔ اس نے لمبی سانس لی۔ رات کے 1 بج رہا تھا، وہ تھکا ہارا گھر لوٹا، کافی بنا کر پینے کے غرض سے کچن کی طرف گیا۔ اس نے سامنے دیکھتے اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ جلنے لگی۔ وہ کچن میں بنا دوپٹے کے ٹراؤزر شرٹ پہنے کافی بنانے میں مصروف تھی، بنا یہ بات جاننے کے خڑوس اس کے سر پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے کہا تھا نا جب میں گھر آؤں تمہیں مجھے نظر مت آنا، پھر کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس نے غصے سے سب سپیٹ نظروں سے اسے دیکھا تو کہا، اس کے ہاتھ سے زور سے پکڑا اور جو کافی کے کپ میں ڈال چکی تھی اب کپ اٹھا رہی تھی۔ اس کی سرد سپاٹ آواز سنتے ہی کام گئی اور اس کے ہاتھ سے کپ نیچے چھوٹ گرا اور گرما گرم کافی اس کے سلیپر میں مقید نرم و ملائم سفید برف پر گری۔ درد کی سے اس کے منہ میں سے چیخ نکلی، تمہیں پتہ ہے تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہو۔
پتہ نہیں میں موم نے تم میں کیا دیکھا جو میرے پلے باندھ دیا، اس نے گھرا کر کہا، اس کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ بنا اس کے درد کی پرواہ کیے وہ اپنی گہری کالی خوبصورت آنکھوں میں درد اور آنسو لیے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے درد برداشت کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ تم میں شرم و حیا کے نہیں، گھر میں اتنے نوکر چاکر ہیں، تم بنا دوپٹہ کے اس طرح سے باہر آ گئی۔ اس نے متاثر اور سامنے والی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اپنی نظروں سے جگے آنسو بہاتی ہوئی ہونٹ بھیجے کھڑی تھی۔ تم بھی انہی لڑکیوں کی طرح ہو جو لڑکوں کو خود اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور الزام لڑکوں میں لگا دیتی ہیں۔ اپنے کردار پر بات آئی سن کر اس نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے ان لڑکیوں سے ملا رہے ہو جو لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اسے تو ان سب چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی 17 سال کی تھی۔ وہ اپنی ذہنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اگر اسے کوئی بھی کچھ کہتا تو چپ رہتی تھی، اس کے بولنے پر اسے اور زیادہ باتیں سننی پڑتی تھی کیونکہ وہ رک رک کر بولتی تھی، لیکن وہ اس کے جلے پاؤں دیکھ کر اس کی تکلیف سے جان کر بھی انجان بنا۔ اس کے کردار پر بات کر رہا تھا جو کہ اس کے نکاح میں تھی۔ اب چپ کیوں کھڑی ہو؟ جواب دو میری بات کا۔ اس نے زور سے اس کی دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے پرواز کیا، اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا جو درد برداشت کرنے سے لال ہو گیا تھا۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا، تم تو بکری کی طرح بولتی ہو، تمہاری باتوں سے مجھے غصہ آتا ہے۔ اس نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور نظر اس کے بھرے بھرے گلابی ہونٹوں پر رک گئی جو کانپ رہی تھی۔ دیکھ اس نے اور زیادہ غصہ آیا، اس نے اس کے بازو چھوڑا، غصے سے چہلایا، نکل جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے نظر مت آنا۔ وہ کانپتے ہوئے کچن سے بھاگی اور وہ جو پیچھے اس کے غصے سے دیکھ رہا تھا، اس کے گھٹنوں دکھاتے لمبے کالے بال جو کھلے ہونے کی صورت میں اس کی پیٹھ پر بیل کھاڑ رہے تھے، انہیں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے پہلی بار اس کے کھلے بال دیکھے تھے۔ اس نے سر جھٹکا، اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے پر اس کے جلے ہوئے پاؤں کا خیال آیا تو اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ عرض خود وہ کچن میں کرسی میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جب شگفتہ بیگم کچن میں پانی کے لیے نکلی داخل ہوئی اور ارسلان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ زلان تم اس وقت کافی کیوں پی رہے ہو بیٹا؟ اپنی ماں کی آواز سن اس نے سر اٹھایا اور دیکھا۔ موم ابھی آفس سے لوٹا ہوں، سر میں درد تھا تو کافی بنا کر پینے لگا۔ اس نے کہا تو خالی کپ میز پر رکھ دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو بیٹا، اتنا لیٹ تک کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہو جاؤ گے۔ شگفتہ بیگم نے کہا تو وہ جگ میں پانی ڈالنے لگی۔ اوکے موم، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس نے سر کو دباتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ انمول کو پتہ بھی ہے کہ وہ شہر میں کیا کرتی پھر رہی ہے؟ شگفتہ بیگم نے پیشان پہ بل لیے کہا تو اس نے فوراً سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اب کیا کیا ہے انمول نے؟ اس نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ دن پہلے اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور ایسے ہی تو کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا، انمول نے ضرور کچھ کیا ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ یہ سن کر ارسلان کا رنگ فک ہوا۔ وٹ، کب ہوا یہ اور مجھے کسی نے بتایا نہیں کیوں؟ وہ فوراً کرسی سے کھڑا ہو پریشانی سے اپنی ماں کو سے پوچھنے لگا۔ ہمیں بھی آج ہی پتہ چلا ہے، امی نے کال کر کے بتایا ہمیں، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ شگفتہ بیگم نے افسوس سے سر ہلایا۔ موم انمول تو ٹھیک ہے نا، اسے تو کچھ نہیں ہوا؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ اسے انمول بہت پیاری تھی اور انمول کے بگڑے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ پورے 2 دن کوما میں رہی ہے اور فضول لڑکی کل ہوش میں آتے ہی اسپتال سے گھر بھاگ گئی۔ زخمی حالت میں بھی اسے سکون نہیں، شگفتہ بیگم نے ذرا غصے سے کہا۔ یہ بات سن پریشانی میں بھی ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ صرف وہی تھی جس کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ آپ ٹینشن مت لیں موم، میں اسے حویلی لے آؤں گا، پھر آپ اسے خود سیدھا کر لینا، اوکے؟ آپ جا کر سو جائیں، ڈیڈ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں انتظار کروانا اچھی بات نہیں۔ اس نے شگفتہ بیگم کو آنکھ مار کے کہا تو انہوں نے اس سے گھورا۔ شرم کرو، کچھ ماں ہوئی تمہاری، اس نے ارسلان کو گھور کر کہا، پانی کا جگ اٹھائے کچن سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ارسلان نے لمبی سانس لی اور کچن سے باہر نکل اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ ارسم اور اس کی فیملی پاکستان میں 2 مہینے ہونے کو تھے۔ انہوں نے خان ہاؤس کے پاس اپنا گھر لیا اور کل جہانگیر خان اور ارسم خان نے دانیال اور احمد کی شادی کی تاریخ طے کر دی، بنا اپنی بیویوں سے کوئی مشورہ کیے۔ مسز جہانگیر خان پر بہت غصہ تھے۔ جہانگیر خان اپنے کمرے میں صوفے پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے جب کمرے میں مسز جہانگیر داخل ہوئی۔ خان صاحب، آپ نے دانی کی شادی طے کر دی، مجھ سے مشورہ تو کیا ہوتا۔ مسز جہانگیر نے غصے سے کہا تو سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جہانگیر خان نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ بیگم، آپ خود کہتی ہیں دانی کی شادی کر دو، اب جب میں نے شادی طے کر دی تو آپ غصہ کر رہی ہیں، اس نے کہا اور کام کرنے لگا۔ مجھے دانی کی فکر ہے خان صاحب، صرف ایک ہی تو بیٹی ہے ہماری، میر کے میرے کتنے ارمان ہیں دانی کی شادی کو لے کر، آپ نے اتنی جلدی اس کی شادی طے کر دی۔
اتنے کم دنوں میں ساری تیاری کیسے کروں گی؟ مسز جہانگیر پریشانی سے جہانگیر خان سے بولی۔ آپ ٹینشن مت لو بیگم، سب تیاریاں ہو جائیں گی۔ جہانگیر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا اور اپنے کام کرنے لگا۔ کاش آج میری بیٹی دلربا بھی زندہ ہوتی، مسز جہانگیر نے اداسی سے کہا تو جہانگیر خان کے لیپ ٹاپ کے کمپیوٹر پر چلتی انگلیاں وہی روکی۔ اس نے ہونٹ بیچ کر آنکھیں بند کر کے کھولی، اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں بیگم؟ میری بیٹی مری نہیں تھی، وہ زندہ تھی، وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، اور اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہمارے پاس ہوگی۔ جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا تو مسز جہانگیر نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ اس نے ایک امید سے کہا تو جہانگیر صاحب نے صوفے سے اٹھ کر مسز جہانگیر کے پاس آ کر بیٹھے اور ان کی گرد اپنے بازو کو حصار بنایا۔ آپ بے فکر ہو جائیں بیگم، ہمیں ہماری بیٹی ایک دن ضرور ملے گی۔ جہانگیر خان نے مسز جہانگیر کے سر اپنے کندھے پر رکھا اور بولے، اور یہ سب کہتے ہوئے مسز جہانگیر کو تسلی دے رہے تھے، لیکن ان کی بیٹی دلربا تو مر چکی تھی، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، پھر وہ زندہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اماں بھی پارٹی پر جا رہی ہوں، اگر حویلی میں پھر کسی کا فون آئے تو انہیں بتا دینا۔ اوکے کہنا سو رہی ہوں، انمول نے بھی جان سے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی اس کی کار کے پاس سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے، جنہیں دیکھے اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا۔ اس نے موبائل نکال کر کسی کو کال ملائی۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، مجھے سیکورٹی گارڈز کی ضرورت نہیں، اس نے غصے سے کہا تو موبائل کے اسپیکر سے زلان کی آواز گونجی۔ انمول، میں تمہاری ہر ضد پوری کر سکتا ہوں پر یہ نہیں، تم جہاں جاؤ گی وہ تمہارے ساتھ جائیں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے، اور یہ صرف میرا کہنا مانتے ہیں، انہیں بگانے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہارے سیکرٹ کے بارے میں گھر میں سب کو بتا دوں گا۔ زلان نے زارا کو غصے سے کہا تو انمول کی پیشانی میں بل پڑے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے بھائی۔ انمول نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گی تو میں ایسا ہی کر سکتا ہوں۔ زلان نے سنجیدگی سے کہا تو انمول نے ہونٹ بھینچے۔ اوکے بھائی، آپ کے گارڈ کو میں نہیں بگاؤں گی، وہ اور آپ بھی میرے سیکرٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، سمجھے؟ اس نے رو سے کہا تو دوسری طرف زلان کی ہنسنے کی آواز آئی۔ اوکے مائی سسٹر، لیکن تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ رات کے 9 بجنے والے ہیں۔ اس نے حیرانگی سے کہا، پارٹی پر جا رہی ہوں، آپ نے آنا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں مجھے نہیں آنا، لیکن تم 12 بجے سے پہلے گھر آ جانا، اوکے؟ اوکے بائی بائی، انمول نے کہہ کر کال کاٹ دی اور گھور کر گارڈ کو دیکھا جو سر جھکائے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ اس نے سب گارڈ کو ناگواری سے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آشا پہلے سے گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اب اس کے ساتھ پارٹی میں جا رہی تھی۔ انمول، دیکھ اس پارٹی میں اتنے ہینڈسم لڑکے ہیں، تم ان میں سے کوئی پسند کر لو، آشا نے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم نے شادی کرنی ہے؟ انمول نے سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں کس نے کہا میں نے شادی کرنی ہے؟ آشا چلائی، پھر لڑکی پسند کرنے کا کیوں کہا ہے مجھے؟ انمول نے سنجیدگی سے آشا کی طرف دیکھا۔ او میری بہن، میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، اپنے لیے نہیں۔ آشا نے اپنے ماتھا پیٹا۔ تو پھر تمہارے کہنے کا فائدہ نہیں، مجھے ان میں سے کوئی پسند نہیں۔ انمول نے آشا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور آشا کے چہرے کی طرف دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تم کبھی شادی کرو گی۔ آشا سنجیدہ ہو کر بولی، شادی تو میں ضرور کروں گی، تو پھر کس سے کروں